الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعائیں جانشین امیر اہل سنت۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی رسالہ امیر اہل سنت سے جنات کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے ہر طرح کی آفات و بلیکیات اور شریر جنات کے شر سے محفوظ فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی طاقت عطا کی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال: بعض لوگ دم درود، جنات اور جادو کو نہیں مانتے، کیا ان چیزوں کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ جواب: جو لوگ دم کو نہیں مانتے تو ایک دن ان کا اپنا ہی دم نکل جاتا ہے۔ واقعی ایک تعداد ہے جو جنات وغیرہ کے اثر کو نہیں مانتی، نہ کسی عامل سے علاج کرواتی ہے، حالانکہ ان پر واقعی جن کا اثر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، احادیث مبارکہ سے جنات کا اثر ثابت ہے، بلکہ قرآن کریم میں ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ جن ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر جنات کے تذکرے موجود ہیں، لہٰذا اگر کوئی جنات کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال: جن کی حاضری والے سے لوگ گزشتہ یا آئندہ کی باتیں پوچھتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جواب: لوگوں کو جب معلوم ہوتا ہے کہ فلاں پر جن آ گیا ہے تو اس سے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جنات سے غیب کی باتیں پوچھنا حرام اور شدید حماقت ہے۔ بلکہ اگر یہ عقیدہ ہوا کہ جنات مستقبل کی خبریں بتا سکتے ہیں تو یہ کفر ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں صراحت ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ جنات کے لیے گزشتہ خبریں بتانا ممکن ہے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس جن کو ہمزاد کہتے ہیں۔ چونکہ یہ ہمزاد بچپن سے اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو بہت ساری باتیں اس شخص کی یاد ہوتی ہیں، اور یہی ہمزاد حاضری والے جن کو یہ گزشتہ باتیں بتا دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جن درست خبریں دے رہا ہوتا ہے۔ مثلا بچپن میں اس کو ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا اور اس کے بچنے کی امید نہیں رہی تھی، یا ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا تھا مگر فلاں نے علاج کیا تو بغیر آپریشن کے ٹھیک ہو گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یوں یہ لوگ اس جن کی باتوں میں آ جاتے ہیں، حالانکہ اس نے کوئی غیب کی بات نہیں بتائی ہوتی، بلکہ ماضی کی ساری باتیں اس ہمزاد سے سن کر بتائی ہوتی ہیں۔ مسئلہ مستقبل کی خبروں کا ہوتا ہے، لہذا آئندہ کی خبریں نہ پوچھی جائیں کہ فلاں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے فلاں جگہ نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی، یا فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں تو شادی ہوگی یا نہیں، میرا بچہ ٹھیک ہوگا یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں جنات سے پوچھنے کی نہیں ہیں، کہ اس میں ایمان کا خطرہ ہے، کیونکہ اگر یہ عقیدہ رکھ کر پوچھا کہ جنات غیب بتا سکتے ہیں تو پوچھنے والا کافر ہو جائے گا۔ مگر افسوس فی زمانہ جگہ جگہ یہ کاروبار چل رہے ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ اگر کسی پر سواری آتی ہو اور وہ کسی بزرگ کا نام لے کہ میں فلاں ہوں، تب بھی کسی مضبوط عامل سے علاج کروا لینا چاہیے، کیونکہ وہ حقیقت میں جن ہی ہوتا ہے۔ جب علاج ہوگا تو وہ جن بھاگ جائے گا۔ بعض اوقات خاندان میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سواری آنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کی کمائی ہوتی ہے، ورنہ کم از کم واہ واہ تو ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں
اور یوں ان کو مزہ آتا ہے۔ اگر ایسوں کو سمجھایا جائے تو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوال: انسانوں کی مختلف زبانیں ہوتی ہیں، یہ ارشاد فرمائیے کہ جنات کی زبان کون سی ہے؟ جواب: جنات کی بھی مختلف زبانیں ہوتی ہیں، یہ اردو، عربی اور دیگر زبانیں بھی بولتے ہیں۔ جیسے میں میمن ہوں لیکن اردو بول رہا ہوں، اس طرح یہ بھی جس شخص پر حاوی ہوتے ہیں اس کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس کی مادری زبان کچھ اور ہوتی ہو۔ ایک پرانا واقعہ ہے کہ مجھے کسی میمن آدمی کے پاس یہ کہہ کر لے گئے کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ میں ساتھ چل پڑا اور جا کر اپنی عادت کے مطابق اسے سلام کیا اور ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اس نے ہاتھ نہیں ملایا۔ یہ دیکھ کر میں چونکا کہ مسئلہ کچھ اور لگتا ہے۔ وہ لیٹا ہوا تھا اور جو بھی اس پر حاوی تھا وہ میمنی میں ہی بول رہا تھا۔ مجھے اس وقت ساری باتیں تو یاد نہیں، البتہ اس نے کچھ اس طرح بتایا تھا کہ میں اس کے ساتھ فلاں ملک سے آیا ہوں اور ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے اکیلے میں ملو، تم سے اکیلے بات کرنی ہے، مسجد میں آ جاؤ۔ وہ بولا کہ نہیں، مسجد میں تکلیف ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ کیسے تکلیف ہوگی؟ تو بولا کہ اسے تکلیف ہوگی۔ میں نے پوچھا پھر کہاں ملو گے؟ وہ بولا مسان، یعنی شمشان میں ملوں گا۔ اس بات سے مجھے اس کا مزہ پتہ چل گیا۔ پھر میمنی میں ہی کہنے لگا کہ ہاتھ ملانا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی ہاتھ ملا رہا تھا۔ پھر میں نے جیسے ہی ہاتھ آگے کیا تو اس نے اپنا انگوٹھا میری ہتھیلی پر مارا۔ اس کے بعد جھرجھری لی اور پھر مریض نارمل ہو گیا۔ مریض نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو کہا کہ ماشاء اللہ بھائی، آؤ بیٹھو، کھاؤ پیو۔ یعنی نارمل ہونے کے بعد مریض کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کا جن بھاگ گیا تھا۔ جس وقت اس نے میری ہتھیلی پر انگوٹھا مارا تھا تو میرے بدن میں بھی جھرجھری دوڑ گئی تھی، اور جو شخص مجھے ساتھ لے کر گیا تھا وہ بھاگ کر سیڑھی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بندے کو خالی ہوشیاری نہیں کرنی چاہیے، اپنے کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے۔ میں تو بہت ڈرتا ہوں۔ اللہ کریم اپنا ایسا ڈر عطا کر دے کہ سارے ڈر در بدر ہو جائے۔ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ ڈرتا ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ابھی تو کورونا وائرس نے سب کو ڈرا کر رکھا تھا۔ جراثیم کا ایسا ڈر پھیلا ہوا ہے کہ بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو گئے۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ ایک بار کسی مالدار آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا نا؟ تو میں نے کہا کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے، جب بھی گارڈ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر میں ہوشیاری کروں کہ نہیں مجھے ڈر نہیں لگتا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ جو بولتے ہیں کہ ہمیں ڈر نہیں لگتا، انہیں سوچنا چاہیے کہ بلی میاؤں کرے تو بھاگ کھڑے ہوں، اور ابھی چوہا نکل آئے تو سارے شیر مار خان بھاگم بھاگ کرتے پھرے۔ البتہ جو خوف خدا والا ہے وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ انسان کو ماں باپ سے بھی ڈرنا چاہیے، یوں ہی استاد اور بزرگوں سے بھی ان کے ادب کی وجہ سے ڈرنا چاہیے۔ بزرگوں سے ڈرنا بہت اچھا ہے۔ سوال: لوگ کہتے ہیں کہ مٹھائی جنات کی پسندیدہ غذا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب: جنات ہڈیاں، کوئلے اور گوبر کھاتے ہیں۔ جنات جب ہڈیاں کھاتے ہیں تو انہیں ان میں چربی اور بوٹی کا ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے۔ رہی بات مٹھائی کی، تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جنات مٹھائی کھاتے ہیں۔ اگر مٹھائی ان کی پسندیدہ غذا ہوتی تو مٹھائی کی دکان کس طرح باقی رہتی؟ کیونکہ سارے جن اتنے شریف تو ہوتے نہیں کہ وہ انسانی روپ میں آئیں اور مٹھائی خرید کر لے جائیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر جنات مٹھائی خریدنا شروع کر دیں تو مٹھائی کا دھندا اتنا ہو کہ ایک ایک گلی میں 12 مٹھائی کی دکانیں کھل جائیں، کیونکہ ایک روایت کے مطابق انسانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد 9 گنا ہے۔ سوال: انسانوں کی میت کو دفنایا جاتا ہے، جنات کی میت کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جواب: ایک سانپ کی حکایت ملتی ہے کہ قافلے والوں نے سفید سانپ کو تڑپتا دیکھا۔ جب وہ مر گیا تو اسے لپیٹ کر دفنا دیا تو کچھ آوازیں آئیں جن میں شکریہ ادا کیا گیا اور بتایا کہ یہ ایک صحابی جن تھے جو سانپ کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ بہرحال اب جنات کی تدفین وغیرہ سے متعلق کیا احکام ہیں، اس عنوان پر کوئی کتاب دیکھی نہیں۔
جس میں جنات کے مسائل لکھے ہوں۔ اگر کوئی کتاب ہوئی بھی تو جنوں میں ہی ہوگی، جس سے یہ جنات ہی پڑھ سکتے ہوں گے، ہم کو یہ نظر نہیں آئے گی۔ ہاں، ایسے مفتی ہوئے ہیں جو جنات کے مسائل بھی جانتے تھے، جیسے حضرت امام ابو حفص عمر بن محمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی ثقلین تھے، یعنی جنات اور انسان دونوں ہی ان سے فتویٰ لیتے اور مسائل دریافت کرتے تھے۔ یقیناً حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہوں گے کہ انہیں جنات کے مسائل کا بھی علم ہوگا۔ فی زمانہ ایسے عالم صاحب کا ہمیں نہیں معلوم جو جنات کو بھی مسائل بتا سکتے ہوں۔ سوال: کیا مسلمان جنات کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، مسلمان جنات کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ جنات قابو کرنے کے بجائے نفس کو قابو کرنا کمال ہے۔ سوال: کیا آپ جنات کو قابو کرنے کا وظیفہ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں؟ جواب: جنات کو قابو کرنے کا وظیفہ ابھی تک میں نے بھی نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے کبھی جن کو قید کیا ہے۔ اگر میرا نفس میری قید میں آ جائے تو مجھ جیسا ماہر اور بہادر کوئی نہیں ہوگا۔ نہنگ و اژدہا مارا، اگرچہ شیر نر مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ نہنگ معنی مگرمچھ، یعنی تو نے مگرمچھ اور شیر کو مار دیا تو کوئی کمال نہیں کیا، کمال تو یہ ہے کہ تو اپنے نفس کو مارنے میں کامیاب ہو جائے۔ جنات قابو کرنا ہماری لائن نہیں ہے۔ موکل اور جنات کو قابو کرنے کے لیے بعض لوگ بابا جی کے پاس جاتے ہیں تو یہ خود ہی بابا جی کے قبضے میں آ کر نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضویہ شریف میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ اگر کسی کے قابو میں جن آ جائے تو کم از کم وہ متکبر اور مغرور ہو جاتا ہے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اکثریت کے اعتبار سے فرمایا ہوگا، کیونکہ آج کل تو اگر کسی کی ایس ایچ او یا تھانے دار سے دوستی ہو جائے تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے اور وہ خوب اکڑ کر چلتا ہے کہ میری ایس ایچ او سے دوستی ہے۔ غور کیجئے کہ جب ایس ایچ او سے دوستی پر یہ حال ہے کہ پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے ہوتے تو جنات کو قابو کرنے پر کیا حال ہوگا۔ سوال: کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ دن یا رات میں جب 12 بجے اس وقت کچھ لکھنا پڑھنا یا مسجد میں جانا نہیں چاہیے ورنہ جنات پٹخ دیتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ جواب: رمضان شریف میں معتکفین دن رات مسجد میں پڑے رہتے ہیں اور روزانہ 2 مرتبہ 12 بجے کا وقت آتا ہے۔ ابھی تک تو کسی معتکف کو جنات نے نہیں پٹکا اور نہ ہی کوئی جن پٹخ سکتا ہے انشاء اللہ الکریم۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں اور لوگوں کی چلائی ہوئی باتیں ہیں، جس کو جو سمجھ آتا ہے بول رہا ہوتا ہے۔ علماء اکرام سے پوچھ کر رہنمائی لینی چاہیے۔ سوال: اگر کسی گھر میں بلیاں روتی اور چیخیں مارتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں جادو یا جنات ہیں، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ جواب: ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چونکہ بلیوں میں بھی احساس ہوتا ہے، ان کا بھی کچھ نہ کچھ حافظہ ہوتا ہے، جبھی تو یہ مانوس ہوتی ہیں۔ کسی کے گھر جاتی ہیں تو اسی کے دروازے میں داخل ہوتی ہیں، دوسرے کے دروازے میں داخل نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یاد رہتا ہے۔ بلی کے رونے کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جانور نے اس کے سامنے اس کا بچہ کھا لیا ہو، جس کا صدمہ اس کے جگر میں بیٹھ گیا ہو۔ جب اس کی یاد آتی ہو تو اس وجہ سے چیختی اور روتی ہو۔ بہرحال بلی کے رونے کی ایسی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لہٰذا بلی کے رونے کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ یہاں جنات ہیں۔ جنات تو عام طور پر ہر جگہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہے، یعنی ایک انسان ہے تو 9 جن ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر دنیا میں 1 کروڑ انسان رہتے ہیں تو 9 کروڑ جن رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہر جن ستاتا نہیں ہے۔ جیسے ہزاروں اسلامی بھائی مختلف جگہوں میں جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شریک ہوتے ہیں، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا، سب پرسکون بیٹھے ہوتے ہیں،
تو اسی طرح جنات بھی پرسکون ہوتے ہیں۔ البتہ بعض جنات شریر بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جنات ہی نہیں، نقصان پہنچانے والے تو بعض انسان بھی ہوتے ہیں جو مجمع میں اس طاق میں ہوتے ہیں کہ کسی کی جیب کاٹ لیں یا کسی کی چپل اٹھا لیں۔ سوال: آج سے چند سال پہلے عورتوں کے ساتھ جنات کے معاملات اتنے زیادہ نظر نہیں آتے تھے، جبکہ آج کل یہ معاملات زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ جواب: عورتوں کے ساتھ جنات کے معاملات چند سال سے نہیں بلکہ میں بچپن سے دیکھتا سنتا آ رہا ہوں۔ البتہ سب کے ساتھ نہیں ہوتے۔ عورتوں کو مزارات پر جنات کی حاضری آتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بال کھول کر اچھل کود کر رہی ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض کے ساتھ واقعی جن کا اثر ہونا اور اس کی طرف سے ستایا جانا ہو سکتا ہے، جبکہ بعض ڈرامے کرتی ہوں گی تو یوں مکس صورتحال ہوتی ہوگی۔ لہٰذا جنات کے اثر کا بالکل ہی انکار کر دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بعض لوگ جنات کے اثر کا انکار کرتے ہیں، مگر جب ان کے اپنے سر پر پڑتی ہوگی تو انہیں سمجھ آ جاتی ہوگی، اور اگر اب بھی نہ آئے تو پھر وہ سر پچھاڑ پچھاڑ کر مر جاتے ہوں گے۔ یاد رکھیے، ہر عورت پر جنات کے اثرات ہوں یہ ضروری نہیں، نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسے امراض بھی لاحق ہو جاتے ہیں جس میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جن کا اثر ہو گیا ہے۔ مثلا کسی کے ہاتھ پاؤں مڑ جائیں تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ جن کا اثر ہو گیا ہے، حالانکہ مرض کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ عام طور پر اس طرح کے معاملات بابا جی لوگوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں کہ اگر یہ جن کا اثر کہہ دیں تو لوگ جن کا اثر سمجھتے ہیں، جنات کے پورے خاندان کا اثر کہہ دیں تو پورے خاندان کا اثر سمجھتے ہیں، اور جو بھی وجہ یہ بتا دیں تو لوگ وہی وجہ اپنے دل پر لے لیتے ہیں۔ بابا جی لوگوں کو چاہیے کہ بلا وجہ لوگوں کو نہ ڈرائیں، البتہ ان کے حساب یا استخارے وغیرہ میں اگر کوئی ایسی وجہ سامنے آتی ہے تو اسے بتانے میں حرج نہیں۔ سوال: مغرب کے بعد عطر لگانا کیسا؟ نیز کیا 4 سے 5 سال کی عمر کے بچوں کو عطر لگا سکتے ہیں؟ جواب: مغرب کے بعد عطر لگایا جا سکتا ہے۔ دن رات میں کوئی ایسا وقت نہیں جس میں عطر لگانا منع ہو۔ 4-5 سال کی عمر کے بچوں، بلکہ 4-5 دن کے بچوں، یہاں تک کہ 1 دن کے بچے کو بھی عطر لگا سکتے ہیں۔ یہ غلط افواہ ہے کہ مغرب کے بعد خوشبو لگانے سے یا بچے کو خوشبو لگانے سے جنات پکڑ لیتے ہیں یا لپٹ جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جنات خوشبو کی ساری دکانیں لوٹ لیتے۔ معلوم نہیں ان کو خوشبو پسند بھی ہے یا نہیں۔ فرشتوں کو تو خوشبو پسند ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، خلیفہ مفتی اعظم ہند مولانا احمد مقدم رضوی نوری صاحب کا بیان ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بری اور بدبودار چیزوں کی وجہ سے جنات چمٹتے ہیں، خوشبو وغیرہ کی وجہ سے نہیں چمٹتے۔ مغرب کے بعد کچھ دیر کے لیے بچوں اور عورتوں کو باہر نکلنے سے روکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں یا تو وہ دعائیں یاد نہیں ہوتی جو انہیں ایسی مخلوق سے بچائے، دوسرا ان کے اندر پاکی کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جنات وغیرہ چمٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سوال: کیا فریج یا گھر میں لیمبو رکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ جواب: بزرگوں کا قول ہے کہ گھر میں لیمو ہوں تو شریر جنات نہیں آتے۔ سوال: بعض اوقات نئے گھروں میں آسیب اور جنات کا معاملہ ہوتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ جواب: جس گھر میں نمازیں پڑھی جائیں، تلاوتیں اور ذکر و اذکار ہوں تو وہ گھر بہت ساری بلاؤں اور آفتوں سے بچا رہتا ہے، جبکہ جس گھر میں گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے نیز شراب پینے جیسے گناہ ہوں، اس میں بلاؤں کا زیادہ آنا جانا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے سجائیں، نعت شریف اور تلاوت کی آوازیں آئیں، انشاءاللہ شیطان بھاگ جائیں گے۔ اس موقع پر جانشین امیر علیہ سنت نے فرمایا، اگر جمعہ کے دن 100 بار درود تاج پڑھ کر
گھر کے کونوں پر دم کر لیں تو بھی آسیب وغیرہ دور ہو جائیں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، اصحاب کہف کے نام اگر لکھ کر لگا دیے جائیں تو شریر جنات گھر میں نہیں آتے، اور اگر ہوں تو بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے کئی اور بھی علاج ہیں۔ سوال: میرے بچوں کی امی پر جن کے اثرات ہیں، کافی علاج کروایا ہے مگر طبیعت بہتر نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ جواب: جنات سے چھٹکارا پانے کے کئی علاج ہیں۔ ایک علاج یہ ہے کہ جس پر جن چڑھ جائے اس کے کان میں اذان دینے سے جن چلا جائے گا۔ یہ بھی علاج ہے کہ 18ویں پارے میں موجود سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیتیں بلند آواز سے پڑھی جائیں تو جن بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح آیت الکرسی بھی جنات کا بہترین علاج ہے۔ اللہ پاک آپ کے بچوں کی امی کو موذی جن سے نجات بخشے۔ سوال: کیا جنات کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا ممکن ہے؟ جواب: جنات کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنے یا نہ دیکھنے کے بارے میں علماء اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جنات کو ان کی اصلی صورت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا جنات کو دیکھنے کا شوق نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جنات کی تصاویر بنا دیتے ہیں، پھر تصاویر کے سینگ اور بڑے بڑے دانت بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ سب فرضی تصاویر ہوتی ہیں، ان تصاویر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سوال: کیا جنات اللہ پاک کی عبادت بھی کرتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، جنات اللہ پاک کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنات میں نہ صرف مسلمان ہوتے ہیں بلکہ جنات میں صحابہ بھی ہوئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جنت المعالی کی طرف مسجد جن کے نام سے ایک مسجد بھی ہے، جہاں جنات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن کریم سنا تو وہ ایمان لے آئے تھے۔ سوال: جنات سے حفاظت کا روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ جواب: سوتے وقت پابندی کے ساتھ حصار کر لیا کریں، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حصار فرماتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کی طرح ہاتھ پھیلا لیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس شریف پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر دم کریں اور سارے اگلے حصے پر ہاتھ پھیریں، پھر دائیں بائیں جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا ہے وہاں ہاتھ پھیریں۔ اس طرح کریں گے تو یہ حصار ہو جائے گا، پھر جن، جادو وغیرہ کوئی بھی چیز انشاءاللہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ مگر یہ عمل مستقل یعنی بلا ناغہ روزانہ کریں۔ تلفظ کی ادائیگی اور مخارج بھی درست ہونے چاہیے۔ نماز میں بھی جتنا پڑھنا فرض ہے اتنا سیکھنا فرض، جتنا پڑھنا واجب ہے اتنا سیکھنا واجب۔ نیز نماز میں ہم جو سورت یا آیتیں پڑھیں ان کا زبانی یاد ہونا بھی ضروری ہے۔ مزید ایک مقام پر فرمایا، یہ حصار سنت سے ثابت ہے، یعنی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل فرماتے تھے۔ یہ عمل سنت مبارکہ کی نیت سے کیجیے، انشاءاللہ نہ کوئی جن ستائے گا اور نہ ہی کوئی جادو اثر کرے گا۔ سوال: اگر کوئی مکان کئی مہینوں تک خالی پڑا رہے تو کیا اس پر جنات قبضہ کر لیتے ہیں؟ جواب: اللہ پاک بہتر جانے۔ ویسے ایک محاورہ ہے، جو خالی گھر ہوتا ہے اس میں بھوت بسیرا کر لیتا ہے، لیکن یہ صرف محاورہ ہے، کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ جنات ویسے بھی گھروں کی چھت پر ہوتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے، نیز ان کو خالی گھر پر قبضہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ان میں سے ہر جن تنگ نہیں کرتا، بلکہ کوئی شریر جن ہو تو وہ ستاتا ہے۔ اللہ پاک ان شریر جنات سے محفوظ فرمائے۔ یہ شریر جنات کسی جگہ حاوی ہو جائیں تو بہت پریشان کرتے ہیں، کیونکہ یہ نظر ہی نہیں آتے، آدمی ان سے کس طرح پیچھا چھوڑائے۔ ایسے جنات بھی جہنم کے حقدار ہیں۔ نیز جو جنات کافر ہوں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور گناہگار مسلمان جنات ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ سوال: حدیث پاک کا خلاصہ ہے
کہ بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھانے سے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، جبکہ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جنات کی خوراک ہڈی اور گوبر ہوتی ہے، تو شیطان جب جن ہے تو پھر یہ ہمارے کھانے میں کس طرح شریک ہو جاتا ہے؟ جواب: یہ کہاں لکھا ہے کہ شیطان ہمارا کھانا نہیں کھا سکتا؟ حدیث پاک میں ہے کہ شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک بار ایسا ہوا بھی کہ کوئی شخص کھانا کھا رہا تھا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اور کھانے کے دوران اس کو بسم اللہ یاد آئی تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ شیطان نے جو کھایا تھا اس کی الٹی کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمارا کھانا کھا سکتا ہے۔ سوال: مدینے کے پاس جو وادی یہ جن ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواب: امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، وادی جن چونکہ مدینہ منورہ کے قرب میں ہے، اس وجہ سے وہ مقدس مقام ہے، لیکن اس وادی میں ڈھال کے باوجود چیزوں کا خود بخود اوپر کی طرف جانا یا مدینے کی طرف بڑھنا کسی سائنسی وجہ سے ہے۔ دنیا میں ایسے اور بھی مقامات ہیں جن میں کشش کی وجہ سے ڈھال کے باوجود چیزیں اوپر کی طرف بڑھتی ہیں۔ اس بستی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں جنات ہیں جو چیزوں کو مدینے کی طرف دھکیلتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہ کہیں پڑھی ہے اور نہ ہی کسی معتبر ذریعے سے سنی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، میگنیٹ یعنی مقناطیس قطب تارے کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ آج تک سائنس اس راز کو دریافت نہیں کر سکی کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور مقناطیس قطب تارے کی طرف کیوں جاتا ہے۔ اب کیا یہ کہہ دیا جائے کہ قطب تارے پر بھی کوئی بہت بڑا جن بیٹھا ہوگا جو مقناطیس کو کھینچ لیتا ہوگا؟ بہرحال اس طرح کی چیزیں جو سمجھ نہیں آتی یا عقل سے ورا ہوتی ہیں، لوگ ان کو جنات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہے ہیں۔ جنات کے وجود کا انکار نہیں ہے، یہ واقعی موجود ہیں، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں مسجد جن بھی ہے، کیونکہ اس جگہ پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر کچھ جنات ایمان لائے تھے۔ اسی کی یادگار کے طور پر مسجد جن ابھی تک قائم ہے جو جنت المعالی کے قریب میں واقع ہے۔ بہرحال جنات کا وجود یقینی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو بھی خلاف عقل کام ہوگا وہ جنات ہی کر رہے ہوں گے، بلکہ اس کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ سوال: لوگ کہتے ہیں کہ جنات سے جو دعا کروائی جائے قبول ہوتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ جواب: اگر کسی نیک جن سے رابطہ ہے تو اسے دعا کا کہنے میں حرج نہیں ہے۔ جنات کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ جنات سے دعا کروانا تو دور کی بات ہے، بہت سے لوگ انسان نظر آتے ہیں، انہی سے دعا کروا لیجیے۔ دعا تو گناہ گار شخص کی بھی قبول ہوتی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، مظلوم کافر اور مظلوم جانور کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، اسی طرح جانور کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ سوال: بلا سے کیا مراد ہے؟ کیا جنات بھی بلا میں داخل ہے؟ جواب: ہر آفت و مصیبت اور پریشانی کو بلا کہہ سکتے ہیں۔ جو جنات تنگ کرے، مال چرا لے یا ستائے تو انہیں بھی بلا کہنا درست ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہو یا کافر۔ البتہ جو نیک مسلمان جنات بالکل بھی نہیں ستاتے تو انہیں بلا نہیں کہہ سکتے۔ عام لوگ کی اصطلاح میں ناپاک جن اسے بولتے ہیں جو کافر ہو، اور پاک جن اسے کہتے ہیں جو مسلمان ہو، اگرچہ وہ ستاتا اور لوٹ مار کرتا ہو، لیکن مسلمان ہونے کے سبب اسے پاک جن ہی بولتے ہیں۔ انسانوں میں بھی ڈکیتی، چوری یا دیگر گناہ کرنے والے مسلمان عقیدے کے لحاظ سے پاک ہی کہلائیں گے، اگرچہ اعمال کے اعتبار سے پاک نہ ہوں۔ سوال: کہا جاتا ہے کہ سفید مرغ گھر میں رکھنا چاہیے، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، لیکن اگر وہ مرغ کاٹتا ہو تو کیا کریں؟ جواب: ضروری نہیں کہ بلائیں صرف سفید مرغ سے ہی ٹلیں،
اگر وہ کاٹتا ہے تو چھری اسے کاٹ دے گی۔ البتہ حدیث پاک میں سفید مرغ گھر میں رکھنے کی ترغیب اس طرح ہے کہ جن اور بلائیں وغیرہ اس سے بھاگتے ہیں۔ ایسے مضامین حدیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ فیضان سنت جلد اول کے باب آداب طعام میں سفید مرغ کے بارے میں روایات ذکر کی گئی ہیں۔ آداب طعام میں سفید مرغ کے بارے میں روایات ذکر کی گئی ہیں۔ سوال: جب بچے بات نہیں مانتے تو عام طور پر انہیں جنات سے ڈرایا جاتا ہے۔ مثلا کسی کمرے میں کوئی سائیکل یا کھلونا رکھا ہے اور بچہ بار بار وہاں جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہاں نہیں جانا، جن آ جائے گا۔ اس طرح بچوں کو ڈرانا کیسا ہے؟ جواب: اگر اس طرح ڈراتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے۔ جھوٹ، دھوکہ اور بہت ساری خرابیوں کا مجموعہ بھی ہے۔ اس سے بچے کے دل میں جنات کا خوف بیٹھ جائے گا اور بچے کا کیریکٹر یعنی کردار تباہ ہوگا۔ بچوں کو ہرگز اس طرح نہ ڈرائیں بلکہ ان کا دل بڑا رکھیں اور انہیں بہادر بنائیں۔ سوال: میرے کزن کا موبائل گم ہو گیا تھا، استخارہ کروایا تو جواب آیا کہ یہ جنات کی شرارت ہے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا جنات بھی ایسی شرارتیں کر سکتے ہیں؟ جواب: ایسا ہونا ممکن تو ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہم ہر بار چوری کا الزام جنات پر لگا دیں۔ دو ٹانگ والے جنات یعنی چور ڈکیت بھی تو گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ بھی کسی سے کم تو نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، استخارہ 100% یقینی نہیں ہوتا بلکہ ظنی ہوتا ہے، لہٰذا موبائل کی چوری کو جنات کی شرارت سمجھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھیں بلکہ موبائل تلاش کیجیے، کیونکہ بعض اوقات بندہ ادھر ادھر رکھ کر بھی بھول جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اس رسالے امیر اہل سنت سے جنات کے بارے میں سوال جواب، اسے سن بھی لیجئے، اللہ توفیق دے تو اجتماعی طور پر آڈیو رسالہ سنا بھی دیجئے، اور جتنے عاشقان رسول نے اس رسالے کو سنا ہے، اس کی کارکردگی، اس کی رپورٹ، اس کی معلومات اپنے یہاں کے ذمہ داران دعوت اسلامی تک پہنچا کر ثواب کا عظیم خزانہ حاصل کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔